تم نے میری قیمتی واچ چوری کی ہے، واپس کرو۔ کیا میں کیوں چوری کروں گی؟ سب کے بیچ ہاشم خان نے اس ویٹریس پر چوری کا الزام لگا دیا۔ وہ ایک مجبور لڑکی تھی، باپ کی بیماری کی وجہ سے وہ اس ہوٹل میں جاب کر رہی تھی۔ تمہیں پیسے کی ضرورت تھی اس لیے یہ سب کیا۔ جانتی ہو میری واچ لاکھوں کی تھی۔ ہاشم خان طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آ گئے تھے۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں مسٹر، پیسوں کی ضرورت تھی، چوری کرنے کی نہیں۔ رامی نے 2 دن پہلے اس سے پیسے مانگے تھے۔ فہد نے ایک شرط رکھی تھی جسے ماننے سے اس نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا تھا رامین، اتنا مجبور کروں گا کہ تم میری شرط ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت۔ ہاں تم ایسا کرو کہ ساری ارینجمنٹس دیکھ لینا۔ اور ہاشم خان بات کر ہی رہا تھا جب اس کی نظر ہوٹل سے اندر آتی لڑکی پر پڑی تھی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، ہاشم خان نے اسٹاف کو کہتے بھیجا تھا اور جیب سے موبائل نکالتے گیلری اوپن کی تھی۔ واٹس ایپ امیج پہلی تصویر پر کلک کرتے اس نے ایک نظر تصویر کو دیکھا، پھر اس لڑکی کو۔ بہو ایک جیسی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ اسی لڑکی کی تصویر ہے جو ابھی اس کے ہوٹل میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے پھر سے تصویر کو دیکھتے مسکراتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شاطرانہ چمک سی آئی تھی۔ وہ لڑکی اب ریسیپشن کی طرف گئی تھی۔ السلام علیکم۔ اس لڑکی نے ریسیپشنسٹ سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام میم، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ریسیپشنسٹ نے پوچھا۔ وہ ایکچولی مجھے جاب چاہیے، کیا مجھے یہاں جاب مل سکتی ہے؟ رباب نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ سوری میم، ہمارا اسٹاف ابھی ریسیپشنسٹ نے اتنا ہی کہا تھا کہ جب انٹرکام بج اٹھا۔ ایکسکیوز می، ریسیپشنسٹ نے کہتے کال اٹھائی تھی۔ وہ لڑکی جیسا چاہ رہی ویسا ہی کرو، ہاشم خان نے حکم دیا تھا۔ بٹ سر، وہ ریسیپشنسٹ نے کہنا چاہا۔ میں نے کہا نا، وہ جیسا چاہ رہی ہے ویسا ہی کرو، اٹس مائی آرڈر، ہاشم خان نے کہا تو اس کا لہجہ حتمی تھا۔ اوکے سر، ریسیپشنسٹ نے کہتے انٹرکام رکھا اور اب رباب کی طرف مڑی تھی۔ پلیز مجھے جاب دلواتے، مجھے جاب کی بہت ضرورت ہے، پلیز میں بہت مجبور ہوں، رباب اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے تھی۔ اوکے تو پھر کیا آپ ویٹریس کی جاب کریں گی؟ ریسیپشنسٹ نے پوچھا۔ ویٹریس کی؟ رباب نے دہرایا تو ریسیپشنسٹ نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ لیکن میں تو کوکنگ، رباب نے کہنا چاہا تھا۔ دیکھیے میم، فی الحال ہمارے پاس ویٹریس کی جاب ہی اویلیبل ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو، ریسیپشنسٹ نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کروں گی۔ چل لمحے سوچنے کے بعد رباب نے حامی بھر لی تھی۔ جس طرح کے اس کے حالات چل رہے تھے، اگر کوئی اسے جھاڑو پوچھا کرنے کا بھی کہتا تو وہ بھی کر لیتی، کیونکہ اسے کسی بھی قسم کے کام کی سخت ضرورت تھی۔ چلو وہاں اندر چلی جاؤ، وہاں اندر تمہیں یونیفارم بھی مل جائے گا اور تمہارا کام بھی، ریسیپشنسٹ نے ایک طرف اشارہ کرتے کہا تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتے اس طرف گئی تھی۔ وہاں اسے پہننے کے لیے مخصوص یونیفارم دیا گیا جسے پہن کر اس نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ گو کہ اس کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل تھا، مگر اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، نہ ہی کوئی اور حل، سو وہ چپ چاپ ویٹریس کی نوکری کرنے لگی تھی۔ روبی، کیا کر رہی ہو تم؟ ٹیبل نمبر 87 پر جاؤ فوراً۔ اس کی جاب کا 7واں دن تھا مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دماغ جگہ پر ہوتا تو اسے سمجھ کچھ آتی نا۔ غائب دماغ کی سی بھلا کیسے جاب ہو سکتی تھی؟ وہ جتنی بھی احتیاط برتتی مگر روزانہ اس سے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو ہی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اسے ڈانٹ کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جی میں بھی جاتی ہوں، رباب نے کہا اور اس طرف جانے لگی تھی جب ہیڈ ویٹریس نازیہ نے پھر سے اسے روکا تھا۔ ارے لڑکی، یہ مینیو کارڈ تو لے جاؤ، کہاں بھاگ رہی ہو؟ نازیہ نے مینیو کارڈ اسے پکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ رباب بھوکلاتے ہوئے اس سے مینیو کارڈ لیتے سامنے ٹیبل 87 پر گئی تھی۔ تم رباب ہو نا؟ او مائی گاڈ، تم یہاں ویٹریس کی جاب کرتی ہو؟ آئی کانٹ بلیو، تم تو بہت بڑے بڑے بول بولتی تھی، بہت ہواؤں میں اڑتی تھی، پھر تم یہ سب؟ ٹیبل نمبر 87 پر بیٹھی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے رباب کو دیکھتے کہا تھا۔ اس کے ایسا کہنے پر باقی لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ شاید کوئی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کا پورا گروپ تھا جس میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں تھے۔ او یس مس رباب ظہیر، کیا کہا تھا تم نے؟ ہاں، میں بہت بڑی شیف بلکہ ماسٹر شیف بنوں گی، مگر ہوا کیا؟ ماسٹر شیف تو دور کی بات ہے، یہ تو باورچن بھی نہ بن سکی اور سیدھی ویٹریس کی جاب پر آ گئی، ایک دوسری لڑکی نے بھی کہا تھا، اور پھر سب نے مل کر قہقہہ لگایا تھا۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ رخ موڑتے وہاں سے جانے لگی تھی جب ایک لڑکا اس کے سامنے آتے اس کا راستہ روک گیا۔ ہائے بیوٹی، ویسے یہ بتاؤ کہ یہاں تمہیں کتنی پے ملتی ہے؟ اچھا چھوڑو، میرے ساتھ آؤ، تمہیں ایک رات کا 1 لاکھ دوں گا۔ اس لڑکے نے اسے خباثت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رباب نیچا نگاہیں کیے رونے لگ گئی تھی۔
ہاشم خان جو فون پر بات کرتے نیچے آیا تھا، یہ منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے کال کاٹی اور اس طرف آیا تھا جہاں وہ لڑکا اب رباب کا ہاتھ پکڑنے والا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ ان کے پاس آتے گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ کچھ نہیں سر، ہم بس وہ تھوڑا فن کر رہے تھے۔ اس لڑکے نے ہاتھ پیچھے کرتے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ایک لڑکی کی انسلٹ کرنا، اس کا راستہ اکڑنا، تمہیں فن لگ رہا ہے؟ شرم آنی چاہیے تم سب لوگوں کو۔ ہاشم خان نے اس لڑکے کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا۔ گارڈز، یہاں آؤ اور ان کو باہر کا راستہ دکھاؤ، ایسے لوگوں کی ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاشم خان نے اگلے ہی لمحے فیصلہ سنایا تھا۔ وہ سب اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، وہ لڑکا ہاشم خان کو دھمکی دیتے ہوئے بولا تھا۔ ہاشم خان نے اس کی دھمکی کو ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ آر یو اوکے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ ان کے جانے کے بعد ہاشم خان نے رباب کی طرف مڑتے اس سے پوچھا تھا۔ جی سر، رباب نے مدھم سی آواز میں کہا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، اگر کچھ ہوا بھی تو آ کر مجھے بتانا۔ ہاشم خان اور رباب کو پراسرار نگاہوں سے دیکھتے اس کے پاس سے گزرا۔ سر، ابھی وہ 2 ہی قدم چلا تھا جب رباب نے اس سے پیچھے سے آواز دی۔ جی؟ وہ رکا اور پیچھے پلٹا تھا۔ وہ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، ابھی جو آپ نے میرے لیے کیا۔ تھینک یو سر، رباب نے تشکر آمیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے وہی کیا جو مجھے اچھا لگا، ہاشم خان نے کہا۔ آپ بہت اچھے ہیں سر، رباب اس کی شخصیت سے متاثر ہوئی تھی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ میں کتنا اچھا ہوں، ہاشم خان نے اسے دیکھتے منہ ہی منہ میں کہا تھا۔ آپ نے کچھ کہا سر؟ رباب نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اب تم جا کر کام کر سکتی ہو، ہاشم خان نے کہتے اسے راستہ دیا تو وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ ہاشم خان نے اسے پرسوچ نظروں سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ امی، کیا حال ہے بابا کا؟ رباب نے گھر میں داخل ہو کر سلام کیا، پھر اپنی امی سے اپنے بابا کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کا انداز تھکن زدہ تھا۔ وہ تو ویسے کے ویسے ہی ہیں، نہ کچھ بول رہے ہیں اور نہ ہی کچھ سن رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے گونگے بہرے ہو گئے۔ تم بتاؤ، کوئی نوکری ملی یا پھر روز کی طرح یوں ہی در در کی خاک چھان کر واپس آ گئی ہوں؟ عافیہ بیگم نے اسے ظہیر صاحب کی طبیعت کا بتاتے اسے پانی کا گلاس دیا تھا، پھر اس سے اس کی نوکری کے بارے میں پوچھا تھا۔ نہیں امی، کوئی نہیں، وہی ویٹریس کی نوکری ہی ہے۔ ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی مجھے شیف کی نوکری نہیں دے رہا، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ میری وجہ سے کہیں ان کی ہوٹل اور ریسٹورینٹ کی ساکھ خراب نہ ہو جائے، رباب نے تھکے تھکے لہجے میں بتایا تھا۔ رباب میری بچی، تم چھوڑ دو نئی نوکری، کیوں خود کو تھکا رہی ہو؟ یہ نوکری تمہاری قابلیت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، عافیہ بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں بیٹی کی تھکن کا بخوبی احساس تھا۔ بس امی دعا کریں، آپ جانتی ہیں میں یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی، کم سے کم تب تک تو نہیں جب تک بابا ٹھیک نہیں ہو جاتے، رباب نے کہا تو عافیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ نہ جانے کیا ہوگا تمہارے بابا کو، میں کتنا سمجھا رہی ہوں کہ چھوڑ دے، جانے دے، ذہن سے بات نکال دے، خیر ہے زمین کا ٹکڑا ہی تو تھا، وہ اپنی جان سے زیادہ اہم تو نہیں، اسے جان کا صدقہ ہی سمجھ لیں، مگر انہوں نے شاید زمین کا کچھ زیادہ ہی صدمہ لے لیا ہے، بات تک کرنی چھوڑ دی ہے انہوں نے، اب تم ہی انہیں کچھ سمجھاؤ، عافیہ بیگم نے کہا تو رباب نے ان کی طرف دیکھتے گہری سانس خارج کی تھی، پھر اس نے عافیہ بیگم کی طرف مڑتے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ امی، اس دن بابا کے ساتھ کون تھا؟ آپ نے کسی سے پوچھا کیا کہ اس دن ایکچولی ہوا کیا تھا؟ رباب نے عافیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہونا کیا ہے بیٹا، وہی زمین کا ہی جھگڑا ہوا، تمہارے بابا کے ساتھ اس روز ان کے دوست سفیر بھائی صاحب تھے، انہوں نے ہی بتایا کہ اس روز کوئی وڈیرا آیا اور اس نے تمہارے بابا کو ڈرا دھمکا کر ان سے زمین ہتھیا لی، تمہارے بابا کو اس چیز کا اتنا صدمہ لگا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ تو شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی ورنہ کیا ہوتا، مگر ان کا یوں خاموش رہنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے، مجھے تو اب ان کی اس خاموشی سے ڈر سا لگنے لگا ہے، عافیہ بیگم نے کہا تو رباب نے چند لمحے کچھ سوچا تھا۔ امی، مجھے لگتا ہے کہ بات اتنی سی نہیں ہے جتنی ہمیں معلوم ہے، رباب نے کہا تو عافیہ بیگم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو، میں کچھ سمجھی نہیں، عافیہ بیگم نے پوچھا۔ امی، جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ بیچ کی بات کچھ اور ہے، کیونکہ جہاں تک میں بابا کو جانتی ہوں وہ ایسے کمزور دل نہیں تھے کہ انہیں زمین کی بات پر ہارٹ اٹیک ہو جاتا، چلے انہیں دکھتا تھا مگر وہ اپنی جگہ یہ تھا، اتنا بڑا صدمہ نہیں تھا کہ انہیں دل کا دورہ آ جاتا، رباب نے وہ کچھ کہا تھا جو اتنے دنوں سے اسے محسوس ہو رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں رباب، تمہیں یوں ہی لگ رہا ہے، عافیہ بیگم نے کہا تھا۔ مجھے یوں ہی کچھ نہیں لگ رہا امی، میں صحیح کہہ رہی ہوں، زمین کے صدمے سے بابا کو ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہو سکتا، میرا دل یہ بات مان ہی نہیں سکتا، رباب نے کہا تھا۔ پتہ نہیں تم کیا کچھ کہہ رہی ہو، مجھے تو تمہاری کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ تم کہہ رہی ہو کہ انہیں زمین کا صدمہ نہیں ہو سکتا،
وہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں تھا رباب، تم جانتی ہو وہ زمین کا ٹکڑا تمہارا خواب تھا، اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بابا کو تمہارا یہ خواب کتنا عزیز تھا۔ انہیں صدمہ زمین چھین جانے کا نہیں ہے، انہیں صدمہ تمہارے خواب ٹوٹ جانے کا ہے۔ تمہارے ساتھ ساتھ یہ ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ اس جگہ پر تمہارا ریسٹورانٹ بنا دیکھیں۔ عافیہ بیگم نے کہا تو رباب نے خالی خالی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ امی، شاید میرا وہ خواب ادھورا ہی رہ جانے والا تھا، شاید میری قسمت میں ہی یہی تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ بابا کو کسی اور بات کا خوف تھا۔ ڈاکٹر نے بھی دو ہی باتیں کہی تھی، ایک یہ کہ شاید انہوں نے کسی بات کا صدمہ لیا ہے، اور دوسری یہ کہ وہ کسی بات یا کسی چیز سے خوفزدہ ہیں۔ رباب نے افسردہ سے لہجے میں کہا تھا، کیا معلوم اب تمہارے بابا کچھ بولے تو ہی معلوم ہو، نہ جانے انہوں نے کتنے دنوں کے لیے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے۔ عافیہ بیگم نے کہا تو رباب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے انہیں تسلی دی تھی۔ آپ فکر نہ کریں امی، انشاءاللہ بابا جلد ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ کو جگہ کی پریشانی لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں نے کیس فائر کر دیا ہے، جس کسی نے بھی ہماری زمین پر قبضہ کیا ہے اسے ہماری زمین واپس کرنی ہی ہوگی۔ رباب نے پر امید لہجے میں کہا تھا، کیا یہ تم کیا کہہ رہی رباب؟ تم نے ان کے خلاف کیس کر دیا، مگر کیوں؟ وہ نہ جانے کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عافیہ بیگم تو کیس کا نام سنتے ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ریلیکس امی، کچھ نہیں ہوتا، ابھی تو میں نے کیس ہی نامعلوم افراد کے نام کروایا ہے، کیونکہ ابھی تک مجھے ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا، لیکن جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ میں بابا کی زمین ہر حال میں واپس لے کر رہوں گی۔ رباب نے کہا تو عافیہ بیگم نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ رباب، کیوں؟ بڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہی ہو؟ وہ لوگ وڈیرے لوگ ہیں، ہم سے بہت اونچے ہیں، ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان سے کیس جیت سکتے ہیں۔ وہ لوگ بہت پیسے والے، تم کہاں سے لاؤ گی وکیلوں کی فیسوں کے پیسے؟ عافیہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے آخر میں پوچھا تھا، میں ان سے نہیں ڈرتی، چاہے وہ کتنی اونچے کیوں نہ ہو، اور پیسوں کی آپ فکر نہ کریں، میں جس ہوٹل میں کام کرتی ہوں اس کا مالک بہت اچھا انسان ہے، میں ان سے کچھ رقم ادھار لے لوں گی تاکہ بابا کا علاج بھی اچھے سے کروا سکوں اور زمین بھی واپس لے سکوں۔ رباب نے ہاشم خان کے بارے میں یاد کرتے ہوئے کہا تھا، پچھلے ایک ہفتے میں وہ رباب پر بہت مہربانیاں کر چکا تھا، صرف رباب کے ساتھ ہی نہیں بلکہ وہ سب کے ساتھ ہی اچھا تھا، اس لیے رباب اس کی اچھائی کی اسیر ہو گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ اس سے مدد مانگے گی تو وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ رباب، چھوڑو ان سب کو، تم کچھ مت کرنا، ہمیں نہیں چاہیے وہ زمین۔ عافیہ بیگم نے کہا تھا، مگر رباب طے کر چکی تھی کہ اس نے ہر حال میں وہ زمین واپس لینی ہے۔ خیر، دونوں ماں بیٹی کچھ دیر تک وہیں بیٹھی رہیں اور پھر اٹھ کر اندر چلی گئی تھیں۔ اگلے روز رباب ہوٹل آئی تو ہاشم خان اس وقت تک ہوٹل نہیں آیا تھا۔ رباب کو شدت سے اس کے آنے کا انتظار تھا۔ جس وقت وہ ہوٹل آیا اس وقت رباب بے تحاشا بزی تھی، کسٹمر کو ڈیل کرتے کرتے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور چھٹی کا وقت ہو گیا۔ سر، بات سنیں۔ ہاشم خان ہوٹل سے نکل ہی رہا تھا جب رباب بھاگتے ہوئے اس تک پہنچی اور اسے آواز دی۔ ہاں جی، سب ٹھیک ہے؟ ہاشم خان نے اس کی آواز پر رکا اور پلٹ کر اس سے پوچھا، سر مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اٹس ویری ارجنٹ۔ رباب نے کہا تو ہاشم خان نے ایک نظر کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھا تھا، وہ بہت مصروف تھا اور اس وقت ایک ضروری کام سے جا رہا تھا۔ اچھا جلدی کہو، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ ہاشم خان نے مصروف سے انداز میں کہا تھا، سر وہ ایکچولی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ رباب نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تم نے جو بھی کہنا ہے کھل کر کہو۔ ہاشم خان نے کہا، سر مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، اگر آپ مجھے کچھ رقم ادھار دے دیں۔ رباب نے کہا تو ہاشم خان نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ کتنی رقم چاہیے؟ ہاشم خان نے پوچھا۔ سر، پانچ لاکھ۔ رباب نے کہتے ہاشم خان کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ 5 لاکھ؟ 5 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ معمولی نوکری کر کے 5 لاکھ چکا پاؤ گی؟ ہاشم خان نے اس سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، سر میں چکا دوں گی۔ رباب نے جلدی سے کہا تھا، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں بغیر گارنٹی کے تمہیں اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتا، اگر تمہیں 5 لاکھ چاہیے تو گارنٹی کے طور پر تمہیں میری شرط ماننی ہوگی۔ ہاشم خان نے شاطرانہ چال چلتے ہوئے کہا تھا، کون سی شرط؟ رباب نے پوچھا۔ تمہیں میرے ساتھ رات گزارنی ہوگی، بس ایک رات، اور 5 لاکھ روپے تمہارے۔ ہاشم خان نے کہا تو رباب نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہاشم خان جیسا ڈیسنٹ دکھنے والا انسان اس کے سامنے ایسی شرط بھی رکھ سکتا ہے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رباب نے غصے سے کہا تھا، دیکھو لڑکی، اپنی آواز نیچے رکھو، مجھے یہ اونچی آواز میں بولنے والی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اور اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تمہیں میری شرط ماننی ہوگی، ورنہ میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ تمہارے پاس بہت وقت ہے، تم سوچ سمجھ کر جواب دے دینا۔ ہاشم خان نے کہا تو رباب نے نفی میں سر ہلایا تھا۔
میں آپ کی ایک گھٹیا شرط کبھی نہیں مانوں گی۔ آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں۔ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو ابھی کے ابھی آپ کی اس نوکری کو لات مار کر چلی جاتی، مگر افسوس کہ اس وقت مجھے جاب کی بہت ضرورت ہے۔ میں مجبور ضرور ہوں، مگر بازاری اور بکاؤ نہیں۔ رباب نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کو جاتے دیکھ کر ہاشم خان مسکرایا تھا۔ کہاں تک بھاگو کی تتلی؟ آنا تو آخر تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ آئی سویر بہت جلد تم میرے بستر پر ہوگی اور تمہیں میرے بستر پر آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ ہاشم خان نے اس کے جانے کے بعد اس کے تصور سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر وہ بھی وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ گھر آئی تو بہت مایوسی سی تھی۔ کل والی جو امید تھی وہ ٹوٹ چکی تھی۔ وہ بجھے دل کے ساتھ ظہیر صاحب کے کمرے میں آئی تھی، جہاں وہ آنکھیں بند کیے بیڈ پر نیم دراز تھے۔ آئی ایم سوری بابا، آئی ایم سوری۔ میں کسی کام کی نہیں ہوں، مجھ سے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، بالکل بیکار ہوں میں، بالکل بیکار۔ آپ جانتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ زمین کا کیس لگاؤں گی اور زمین واپس جیت لوں گی، مگر کوئی بھی مجھے اتنی رقم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کروں تو آخر کیا کروں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی تھی۔ اس کا لہجہ انتہائی رنجیدہ تھا۔ تبھی ظہیر صاحب کی آنکھوں کے پپوٹوں میں ہلچل ہوئی اور انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے آپ نے آنکھیں کھول دی۔ آپ جانتے ہیں میں کتنی پریشان تھی، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، جلدی سے اٹھ جائیں تاکہ ہم مل کر اپنی جگہ واپس لے سکیں۔ رباب ان کی آنکھیں کھلے دیکھ کر خوشی سے بولی تھی، نہیں بیٹا، میں اب وہ جگہ نہیں چاہیے۔ تم اپنی امی سے کہو کہ سامان پیک کریں، میں اس گھر کا سودا کر کے آتا ہوں، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ظہیر صاحب کہتے بستر سے اٹھنے لگے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ گھر کا سودا یہاں نہیں رہیں گے؟ کیا مطلب ہے اس سب کا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ رباب نے ناسمجھی سے ظہیر صاحب کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، ارے اس میں سمجھ نہ آنے والی کیا بات ہے؟ سیدھی سی بات کی ہے، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ظہیر صاحب نے کہا، لیکن کیوں بابا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ رباب نے پوچھا، کچھ باتوں کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، کچھ باتیں بالکل بے وجہ ہوتی ہیں، اس لیے اب تک بھی مجھ سے اس بارے میں نہیں پوچھو گی، اور جو میں نے کہا ہے تم بس وہی کرو گی۔ ظہیر صاحب نے کہا، اور پھر رباب کو یوں ہی ہکا بکا چھوڑے باہر چلے گئے تھے۔ ظہیر صاحب آخر بات کیا ہے؟ یوں اچانک یہ شہر چھوڑنے کی تیاری کیسے کر لی؟ آپ جانتے ہیں یہ ہمارا آبائی گھر ہے، اس گھر کو آپ نے کتنی محنت سے بنایا ہے اور میں نے کتنی محنت سے سجایا ہے، پھر آپ اس گھر کو چھوڑنے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ عافیہ بیگم کو ظہیر صاحب کے ارادے کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بھی پوچھنے لگی، عافیہ کبھی کبھی مستقبل کی بقا اسی میں ہوتی ہے، میں فی الحال تم دونوں کو کوئی اور وضاحت نہیں دے سکتا۔ ظہیر صاحب کہتے اٹھ گئے تھے۔ اگلے روز رباب جاب پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب ظہیر صاحب اس کے کمرے میں آئے تھے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ظہیر صاحب نے پوچھا۔ کہیں نہیں بابا، جاب پر جا رہی ہوں۔ رباب نے بتایا تھا، تم آج سے کہیں نہیں جاؤ گی اور صرف گھر پر رہو گی۔ ظہیر صاحب نے فیصلہ سنایا۔ کیا؟ لیکن کیوں بابا؟ آپ نہیں جانتے مجھے کتنی مشکل سے یہ جاب ملی ہے، میں یہ جاب نہیں چھوڑوں گی۔ رباب نے کہا تھا، رباب ضد مت کرو، میں نے کہہ دیا نا، جب تک ہم یہاں سے چلے نہیں جاتے تم گھر سے نہیں نکلو گی، تو مطلب کہ تم نہیں نکلو گی۔ ظہیر صاحب نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ لیکن بابا، رباب نے کچھ کہنا چاہا جب ظہیر صاحب نے بیچ میں اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن کچھ نہیں، تم جانتی ہو میں نے کبھی تمہیں نہیں روکا، نہ کبھی تم پر کوئی پابندی لگائی ہے، اب اگر میں ایسا کر ہی رہا ہوں تو یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی ہی۔ ظہیر صاحب نے کہا تو رباب کو ان کا لہجہ خوفزدہ سے لگا تھا۔ بابا میں وہی وجہ تو جاننا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں آپ مجھے بتائیں کہ آخر بات کیا ہے، کس وجہ سے آپ یہ سب کر رہے ہیں؟ رباب نے پوچھا تھا۔ وقت آنے پر تمہیں سب معلوم ہو جائے گا، فی الوقت جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، ظہیر صاحب نے کہا اور وہاں سے چلے گئے تھے۔ رباب ان کے جانے کے بعد کچھ دیر تک تو سوچتی رہی تھی اور پھر جاب پر چلی گئی تھی، کیونکہ وہ اس وجہ کا پتہ لگانا چاہ رہی تھی جس وجہ سے ظہیر صاحب یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ رباب جیسے ہی ہوٹل میں پہنچی، اس کا ٹکراؤ سب سے پہلے ہاشم خان سے ہی ہوا تھا۔ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے، ہاشم خان نے اس کے قریب آتے اس کے چہرے پر انگلی ٹریس کرتے کہا تھا، کیا بےہودگی ہے یہ؟ رباب اس سے دور ہو کر بولی، بےہودگی تو کوئی نہیں، اسے خوبصورتی کو سراہنا کہتے ہیں۔ آئی نو تم نہیں جانتی ہوگی کیونکہ کسی نے تمہاری خوبصورتی کو سراہا جو نہیں ہوگا۔ خیر کوئی نہیں، یہ بتاؤ کہ اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ کام پر آنے کا کوئی وقت ہوتا ہے؟ ہاشم خان نے اس کے غصے کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا تھا، دیر ہو گئی اور اب آپ مجھے یہاں روک کر مزید دیر کر رہے ہیں، پلیز ٹیک اے سائڈ۔ رباب نے اس کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے کہا تھا، او یس پلیز۔ ہاشم خان نے کہا اور اسے گزرنے کا راستہ دیا تھا۔ اب میں دیکھتا ہوں تم مجھ سے کیسے بچتی ہو رباب ظہیر۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہاشم خان نے خود سے کہا اور اندر آیا تھا۔
کچھ دیر بعد وہ چند لوگوں کے ساتھ ہال میں آیا تھا کیونکہ اس کے بنائے گئے پلان پر عمل کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ چلو جلدی کرو، سب دروازے اور کھڑکیاں لاک کر دو، کوئی بھی یہاں سے باہر جا نہ پائے۔ ہاشم خان نے گارڈ سے کہا تو گارڈز نے فوراً سے دروازے بند کیے تھے، جبکہ سب لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ سر کیا ہوئے؟ آپ لوگ ہمیں یہاں کیوں بند کر رہے ہیں؟ ایک شخص نے ہاشم خان سے پوچھا تھا۔ میری گھڑی چوری ہو گئی ہے، وہ بے حد قیمتی گھڑی تھی، اس لیے جب تک مجھے میری گھڑی واپس نہیں مل جاتی تب تک میں یہاں سے کسی کو جانے نہیں دوں گا، ہاشم خان نے کہا تو سب لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ سر یہ کسٹمرز کی بے عزتی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ایسے ہم پر شک کر کے ہماری تلاشی لے کر غلط کر رہے ہیں؟ ایک دوسرا شخص بولا تھا۔ بالکل بھی نہیں، اور آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر چوری نہیں کی تو آپ لوگ بے فکر ہیں، میں سب سے پہلے اپنے سٹاف سے ہی چیکنگ کروں گا، ہاشم خان نے کہا اور مینیجر سٹاف کو اشارہ کیا، جس کے بعد چیکنگ شروع ہو گئی تھی۔ رباب نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، جیسے جیسے چیکنگ ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے رباب کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاشم خان نے غور سے اس کے چہرے کے رنگ دیکھے تھے۔ تم نے میری واچ چوری کی ہے، میری واچ واپس کرو۔ اس سے پہلے کہ مینیجر سٹاف رباب تک پہنچتی، ہاشم خان نے رباب کے سامنے جا کر کہا تھا، کیا چوری؟ میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ رباب نے کہا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہاشم خان یوں سب کے سامنے اس پر چوری کا الزام لگائے گا۔ تم نے ہی چوری کی ہے، چپ چاپ شرافت سے اپنا بیگ چیک کرواؤ اور میری واچ واپس کرو، ہاشم خان نے کہا تو رباب نے سختی سے بیگ کو پکڑا تھا۔ میں نے کہا نا میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں اپنا بیگ نہیں دوں گی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں بھلا کیوں چوری کروں گی؟ رباب نے کہا تھا، کیونکہ تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی اور میری واچ لاکھوں کی تھی، ہاشم خان نے تنزیہ انداز میں کہا تو رباب کے ماتھے پر ناگواری کے بل پڑے تھے۔ اب آپ حد سے بڑھ رہے مسٹر، پیسوں کی ضرورت تھی، چوری کی نہیں، رباب نے غصے سے کہا تھا۔ بیگ چیک کرو اس کا، ہاشم خان نے کہا تو مینیجر اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے بیگ لینا چاہا تھا۔ میں نے کہا نا میں نے چوری نہیں کی، پھر یہ چیکنگ کیوں؟ رباب اپنا بیگ چھڑواتے ہوئے بولی، مگر اس نے بیگ چھین کر زمین پر الٹ دیا تھا۔ بیگ سے چیزیں نکل کر زمین پر پھیل گئی تھی۔ رباب نے شرمندگی سے نظر جھکا لی تھی، یہ شرم اسے اس لیے تھی کہ اس کے بیگ میں پیسوں کے نام پر پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ چورنی، جھوٹی، کوئی پولیس کو فون کرو، ارے شکل سے کتنی معصوم نظر آتی ہے مگر چوری کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ چوری تو کی سو کی، اوپر سے کیسے صاف صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ اچھا تو یہ اس لیے بیگ نہیں دے رہی تھی؟ ایک ساتھ کئی ملی جلی آوازیں رباب کے کانوں میں پڑی تو اس نے آنکھیں کھولی اور سر اوپر اٹھایا۔ نگاہیں سامنے گئی جہاں اب ہاشم خان جھک کر اس کے سامان میں سے اپنی قیمتی گھڑی اٹھا رہا تھا۔ یہ کہاں سے آئی؟ میں نہیں جانتی کیسے آئی، پلیز میری بات کا یقین کریں، میں نے چوری نہیں کی ہے، رباب نے ہاشم خان کے پاس آتے ہوئے کہا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، کال دا پولیس، اسے ڈانٹتے ہوئے ہاشم خان نے کہا تھا۔ سر میری بات کا یقین کریں پلیز، میں نے سچ میں چوری نہیں کی ہے، رباب نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ میں نے کہا تھا میری شرط مان لو، فائدے میں رہو گی، اب تمہیں میرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، یا تو میری شرط مان لو یا پھر خوشی خوشی جیل چلی جاؤ، ہاشم خان نے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے کہا تو رباب نے صدمے سے ہاشم خان کی طرف دیکھا تھا۔ آپ اس قدر گھٹیا بھی ہو سکتے ہیں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، رباب نے کہا جب ہاشم خان نے غصے سے اسے گھورا۔ تمہارے پاس وقت نہیں ہے، ابھی پولیس آئے گی اور تمہیں لے جائے گی، اس لیے سوچ لو کہ تم نے کیا کرنا ہے، ہاشم خان نے اس کے پاس سے گزر کر اندر جاتے ہوئے کہا تھا۔ رباب اس کے پیچھے پیچھے اندر آئی تھی۔ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ رباب نے بے بسی سے بولا تھا۔ اور ڈارلنگ تمہارے اس بے بس لہجے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، جہاں تک رہی بات بگاڑنے کی تو یہ تم اپنے باپ سے پوچھنا، ہاشم خان نے کہا اور سگریٹ سلگاتے لبوں میں دبایا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ میرے بابا کو جانتے ہیں کیا؟ رباب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میری جان میں صرف تمہارے باپ کو ہی نہیں بلکہ تمہارے دادا پر دادا بلکہ تمہارے پورے خاندان کو جانتا ہوں، ہاشم خان نے کہا تو رباب کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ لیکن کیسے؟ رباب نے پوچھا تھا۔ یہ بات بھی تم اپنے باپ سے پوچھنا، بلکہ اپنے باپ کے سامنے صرف میرا نام لے لینا، وہ خود تمہیں بتا دیں گے کہ میں اسے کیسے جانتا ہوں، باقی تم ابھی کے بارے میں سوچو، پولیس پہنچنے والی ہوگی، ہاشم خان نے کہا اور گہرا کش لیتے دھواں رباب کے چہرے پر چھوڑا تھا۔ میں آپ کی بات مانوں گی، مگر میری بھی ایک شرط ہے، آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، چاہے ایک رات کے لیے ہی ہو، میں آپ کے ساتھ کوئی حرام کا تعلق نہیں بنا سکتی، کچھ سوچتے ہوئے رباب نے کہا تھا اور پھر وہاں ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ ہاشم خان نے فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور پھر کال پر کسی کو کچھ کہنے لگا تھا۔
کچھ ہی دیر میں وہاں کچھ لوگ اور آئے اور رباب کا ہاشم خان سے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد ہاشم خان اپنے دوستوں سے مبارکباد وصول کرنے لگا، جبکہ رباب کسی ہارے میں جواری کی طرح وہیں بیٹھی رہی تھی۔ اس نے یہ نکاح صرف اس لیے کیا تھا تاکہ جان سکے کہ ہاشم خان کا اس کے خاندان سے کیا رشتہ ہے اور وہ اس کے خاندان کو کیسے جانتا ہے۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور وہاں سے باہر جانے والی ہی تھی کہ ہاشم خان نے اس کی کلائی پکڑتے اسے جانے سے روکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہاشم خان نے پوچھا۔ مجھے گھر جانا ہے، رباب نے کہا۔ ابھی تم گھر نہیں جا سکتی، ہاشم خان نے کہا تو رباب نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ لیکن کیوں؟ رباب نے پوچھا۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ تم شاید بھول گئی ہو کہ میں نے یہ نکاح کس لیے کیا ہے۔ اپنا مطلب پورا ہو گیا، بغیر میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، ہاشم خان نے کہا اور اسے جھٹکا دیا تو وہ اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ رباب نے بمشکل خود کو سنبھالا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اپنے اور اس کے بیچ فاصلہ قائم کیا تھا۔ ابھی مجھے جانے دیں، میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، رباب نے کہتے اسے روکنا چاہا تھا جب ہاشم خان نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ کر کھینچا اور فاصلے ختم کرتے اسے سینے سے لگایا تھا۔ ایسا ویسا سوچنا بھی مت، میں بالکل بھی صبر نہیں کر سکتا، میں تو یوں بھی تمہیں وقت نہ دیتا، اب تو پھر تم بیوی ہو میری، ہاشم نے کہا تھا۔ نہ جانے کیوں رباب کو اس کا انداز بہت گہرا سا لگا تھا، ایسا جیسے وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا۔ لیکن میں، رباب نے کہنا چاہا تھا جب ہاشم خان نے اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن کچھ نہیں، اب تم کچھ نہیں بولو گی، ہاشم خان نے کہا اور رباب کو بستر پر پھینکتے خود بھی بستر پر آیا تھا۔ رباب نے اسے روکنا چاہا تھا مگر وہ اسے روک نہیں پائی۔ ہاشم خان نے پورے حق سے اس سے اپنا حق وصول کیا تھا۔ شکریہ بیوی، ہاشم خان نے کہا اور اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ رباب کو اس کے لب جادوئی سے لگے تھے، اسے ایسا لگا تھا کہ جیسے ہاشم خان اسے برسوں سے جانتا ہو، بھلے ہی ہاشم خان نے اس وقت اسے زبردستی کی تھی مگر اسے ہاشم خان کی قربت بری نہیں لگی تھی۔ یہ لو، وہ وہیں بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب ہاشم خان نے اس کے سامنے ایک لفافہ لا کر پھینکا تھا۔ کیا ہے اس میں؟ رباب نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ فریش ہو کر کپڑے بدل چکا تھا۔ کپڑے ہیں؟ وہ واش روم ہے، تم فریش ہو کر کپڑے بدل لو، پھر تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، ہاشم خان نے کہا تو رباب کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر کپڑے لیے واش روم چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باہر آئی تو ہاشم خان اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاشم خان نے اس کی طرف دیکھا تھا، اس کے لائے گئے سوٹ پہ وہ ڈیسنٹ سی نظر آنے لگی تھی اور نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ہاشم خان نے اسے دیکھتے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا تھا۔ چلے؟ ہاشم خان نے کسی شناسا کی طرح پوچھا تھا۔ رباب نے محض سر ہاں میں ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ ہاشم خان نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی شناسا راستوں پر دوڑانے لگی تھی۔ رباب کو پھر سے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کون ہے آپ؟ اس نے گردن موڑتے گاڑی چلاتے ہوئے ہاشم خان سے پوچھا۔ ہاشم خان نے اس کی بات کو انسنی کر دیا تھا۔ گاڑی روکیں، رباب نے دوبارہ کہا مگر اس مرتبہ بھی ہاشم خان نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ میں نے کہا گاڑی روکیں، آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ رباب نے اب کی مرتبہ چیختے ہوئے کہا تو ہاشم خان نے ایک دم سے گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ کیا ہو گیا، کیوں چیخ رہی ہو؟ ہاشم خان نے غصے سے پوچھا تھا۔ آپ کو کم آواز سنائی جو نہیں دیتی؟ رباب اسی کے انداز میں بولی تھی۔ کیا سنانا چاہ رہی ہو تم؟ ہاشم خان نے گاڑی سائڈ پر پارک کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ سنانا نہیں، میں سننا چاہتی ہوں، اور وہ بھی صرف سچ، رباب نے ماتھے پر بل ڈالے کہا تھا۔ کون سا سچ؟ ہاشم خان نے پوچھا۔ یہی کہ آپ کون ہیں، کیسے جانتے مجھے، اور آپ کو میرے گھر کے بارے میں کیسے معلوم ہے؟ رباب نے ایک ساتھ سارے سوال کیے تھے۔ یہ سارے سوال تم اپنے باپ سے کرنا، ہاشم خان نے بیزاری سے کہا۔ کیوں، آپ کے پاس جواب نہیں ہے کیا؟ رباب نے تنزیہ کہا تھا۔ میرے پاس ایسے ایسے جواب ہیں کہ جنہیں سن کر تمہارے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی، لیکن میں تمہیں کوئی جواب دینا ہی نہیں چاہتا، اس لیے اب مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ تمہیں اگر جواب چاہیے تو یہ سارے سوال اپنے باپ سے کرنا، ہاشم خان نے سرد لہجے میں کہا تھا اور گاڑی سٹارٹ کرتی راستے پر ڈالی تھی۔ اس کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ رباب کو دوبارہ کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہاشم خان نے گاڑی روک دی تھی۔ چلو اب تم یہیں سے چلی جاؤ، میں آگے نہیں جاؤں گا، ہاشم خان نے رباب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ میرے گھر نہیں جائیں گے کیا؟ رباب نے پوچھا تھا۔ کیوں، کہیں ایسی بات تو نہیں کہ میرے بابا کا سامنا کرنے سے کترا رہے ہیں، یا کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ میرے بابا سے چھپ رہے ہیں؟ رباب نے اسے کریدتے ہوئے پوچھنا چاہا تھا۔ میں نہ تو کسی سے چھپ رہا ہوں اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے میں تمہارے باپ سے کتراؤں۔ چھپ تو تمہارا باپ رہا ہے مگر اس مرتبہ میں اسے چھپنے نہیں دوں گا۔ اور جہاں تک بات رہی گھر جانے کی، تو ابھی تمہارا باپ ہارٹ اٹیک سے بچ کر آیا ہے، اب پھر سے وہ ایک نیا صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اتنی جلدی مر جائے،
ہاں اسے میرا پیغام ضرور دینا کہ جلد ملاقات ہوگی، ہاشم خان نے کہا اور زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ رباب حیران پریشان کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی، پھر مرے مرے قدموں سے چلتے ہوئے اپنے گھر آئی تھی، جہاں ظہیر صاحب اور عافیہ بیگم دونوں ہی پریشانی سے لاؤنج میں ٹہلتے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ چٹاخ! وہ جیسے ہی اندر آئی ظہیر صاحب نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ بابا! وہ صدمے سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ بولو کہاں گئی تھی؟ جب میں نے کہا تھا کہ تم گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھو گی تو پھر کیوں گئی تم؟ ظہیر صاحب نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ ان کی آواز مارے غصے کے بے حد بلند اور تیز بھری تھی۔ بابا میں تو بس، رباب نے کہنا چاہا تھا۔ کیا میں تو بس؟ ہاں میری کہیں بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تم دونوں ماں بیٹی کی نظر میں؟ جب دل آتا ہے بس اپنی منمانیاں کرتی جا رہی ہو۔ مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے تم دونوں نے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسی میں تم دونوں کی بلکہ ہم سب کی بھلائی ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں جو بغیر وجہ کے تمہیں گھر میں قید کر دوں گا۔ ظہیر صاحب چیختے ہوئے بولے تھے۔ ان کا غصہ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو بتائیں نا کیا وجہ ہے؟ بتائیں وہ وجہ، میں وہی تو جاننا چاہتی ہوں۔ آخر کس کا ڈر ہے آپ کو؟ کس چیز سے خوفزدہ ہیں آپ؟ کیا خوف ہے جو آپ کو ایک ہی پل میں چین سے جینے نہیں دے رہا؟ رباب نے بھی انہی کے انداز میں چیختے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کے چیخنے پر ظہیر صاحب کو اپنے لہجے کا احساس ہوا تھا۔ کوئی خوف نہیں ہے، مجھے کیا خوف ہوگا؟ میں تو بس شہر کے حالات کے پیش نظر کہہ رہا ہوں۔ ظہیر صاحب بات کو گھماتے مدھم سے لہجے میں بولے تھے، مگر رباب متواتر ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی بات تو چھپا ہی رہے تھے۔ تو کھائے میرے سر کی قسم اور کہیں کہ آپ یہ سب صرف شہر کے حالات کے پیش نظر بول رہے ہیں۔ کھائے میرے سر کی قسم اور کہیں کہ آپ کو سچ میں کوئی خوف نہیں ہے۔ کھائے قسم اور کہیں کہ آپ ہم دونوں سے کچھ چھپا نہیں رہے ہیں۔ رباب ایک دم سے ان کے پاس آتی ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ ظہیر صاحب کو تو سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ رباب کیا ہو گیا؟ تم کیا کر رہی ہو؟ عافیہ بیگم بولی تھی۔ وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر ان دونوں ماں بیٹی کی آخر ہو کیا گیا ہے۔ امی آپ سائڈ پر رہیں، اور بابا آپ چپ کیوں ہو گئے؟ کھائیں نا قسم۔ نہیں کھا سکتے نا؟ کیوں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کس سے خوفزدہ ہیں۔ بائی دا وے ہاشم خان نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ جلد ملاقات ہوگی، رباب نے کہا تھا، اور غور سے ہاشم خان کے نام پر ظہیر صاحب کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے تھے۔ کیا؟ ہاشم خان؟ وہ کہاں ملا تمہیں؟ اس نے تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں پہنچائی؟ تم ٹھیک ہو نا؟ ظہیر صاحب ہاشم خان کا نام سن کر بری طرح سے بھوکلائے تھے، پھر رباب کے قریب آ کر پوچھنے لگے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، رباب نے کہا تھا، اور سوالیہ نظروں سے ظہیر صاحب کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا وہ ایک فراڈ آدمی ہے اور جھوٹا دھوکے باز انسان ہے۔ اسی نے مجھ سے وہ زمین چھینی ہے اور اب جھوٹی باتیں بتا کر تمہیں میرے خلاف کرنا چاہتا ہے۔ تم اس کی باتوں میں بالکل مت آنا، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ نہ جانے اس نے تم سے کیا کیا کہا ہے۔ ظہیر صاحب اب اس کے قریب آ کر بولے تھے۔ اچھا لیکن اس نے تو مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ رباب اب دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بولی تھی۔ ظہیر صاحب اب پہلے سے زیادہ گھبرائے تھے۔ لگتا ہے دل کے ساتھ ساتھ میرے دماغ کو بھی کچھ ہو گیا ہے، کسی اچھے سے ڈاکٹر کو چیک کروانا پڑے گا۔ میں کہہ کچھ اور رہا ہوں اور کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوں، نہ جانے میں کیا کیا بول رہا ہوں۔ تم لوگ چھوڑو ان باتوں کو۔ عافیہ تم ایسا کرو، اچھی سی بریانی بنا دو، آج پارٹی کرتے ہیں۔ چلو رباب بیٹا، ہم تب تک وہاں بیٹھ کر کوئی اچھی سی مووی دیکھتے ہیں۔ ظہیر صاحب بات کو بالکل پلٹتے ہوئے بولے تھے اور پھر LED کے سوئچ کی طرف جانے لگے تھے۔ کوئی بھی یہاں سے کہیں نہیں جائے گا، اور بابا آپ جب تک مجھ سے سب کچھ سچ نہیں بتائیں گے میں یہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہلوں گی۔ مجھے بتائیں کون ہے ہاشم خان؟ کیسے جانتا ہے وہ ہم سب کو؟ کیا رشتہ ہے آپ کا اس کے ساتھ؟ کیوں آپ اس سے خوفزدہ ہیں؟ جواب دیں مجھے۔ رباب بولی تو ظہیر صاحب کے کندھے جھکا دیے۔ وہ تو سمجھ گئے تھے کہ رباب آج سب کچھ جان کر رہے گی، تبھی وہ چلتے سامنے صوفے پر جا بیٹھے تھے۔ تم سچ سننا چاہتی ہو تو آؤ سنو، ظہیر صاحب نے کہا تو رباب اور عافیہ بیگم دونوں ان کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی تھی۔ ہاشم نذیر خان کا اکلوتا بیٹا اور اس کا اکلوتا وارث ہے۔ نذیر خان صرف میرا کلاس فیلو ہی نہیں بلکہ میرا جگری یار بھی تھا۔ وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ بھی اپنے والدین کا اکلوتا ہی تھا، اس لیے اس کے پاس کافی زمین اور جائیداد تھی۔ ہماری اور ان کی فیملی کے کافی اچھے تعلقات تھے اور ایک دوسرے کے گھر کافی آنا جانا بھی تھا۔ نذیر خان نے ہمیشہ مجھے بھائیوں سے بڑھ کر سمجھا تھا اور اپنا پیسہ ہمیشہ مجھ پر بے دریغ خرچ کیا۔ یوں ہی کرتے کرتے وقت گزرا اور پھر ہماری شادیاں ہو گئی، اور پھر شادی کے بعد نذیر خان کے یہاں ہاشم خان پیدا ہوا، جبکہ میرے گھر تمہاری ماں تمہاری پیدائش کے وقت ہی مر گئی تھی۔
جس وجہ سے ہاشم خان کی ماں تمہیں اپنے پاس لے گئی اور اسی نے تمہیں پالا۔ تم ہاشم خان سے پورے 6 سال چھوٹی تھی۔ ہاشم خان کی ماں نے ہمیشہ تمہیں ماں کا پیار دیا تھا، اور پھر ایک روز اس نے میرے سامنے اظہار کیا کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہے۔ اس وقت تم 4 سال کی تھی، جبکہ ہاشم خان 10 سال کا ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک خیال سا آیا کہ اگر تم اس گھر کی بہو بن گئی تو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا، یہ زمین جائیداد، گاڑیاں، نوکر چاکر، سب تمہارے اور پھر میرے ہو جائیں گے۔ سو میں نے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ یوں تمہارا نکاح 4 سال کی عمر میں ہی ہاشم خان سے ہو گیا۔ اسی سال ایسا ہوا کہ نذیر خان کا کار ایکسیڈنٹ میں چل بسا اور ہاشم خان کی ماں کوما میں چلی گئی۔ تمہاری ذمہ داری پھر سے مجھ پر آ گئی، بلکہ تمہارے ساتھ ساتھ ہاشم خان کی بھی۔ یوں بھی مجھے اس گھر میں گھسنے کا موقع چاہیے تھا، جو مجھے اس صورت میں مل گیا۔ میں اس گھر میں داخل ہو گیا۔ بظاہر سب کچھ سنبھالنے کا ناٹک کرتے کرتے میں نے پہلے اس گھر پر اور پھر سارے بزنس پر قبضہ کر لیا۔ یہ سب کرنے کے بعد میں پہلی فرصت میں ہاشم خان کو یہاں سے 4 شہر دور ایک یتیم خانے میں لے گیا اور وہاں چھوڑ دیا۔ پھر واپس آ کر میں نے اس کے گم ہو جانے کا ناٹک کیا اور سب کچھ اپنے حق میں کر لیا۔ اس کے چند دن بعد عافیہ بیگم سے شادی کی اور سب کچھ بھول بھال کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کر لی، جس میں صرف میں، تم اور تمہاری یہ ماں تھی۔ سب کچھ بہت اچھا گزر رہا تھا، آگے بھی گزر جاتا، مگر نہ جانے 17 سال بعد یہ ہاشم خان کہاں سے لوٹ کر آ گیا اور اب مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ مجھ سے نہ صرف اپنا سب کچھ واپس چھین لینا چاہتا ہے، بلکہ اپنی ماں کا انتقام بھی مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ ظہیر صاحب نے ساری بات بتائی اور پھر آخر میں گہری سانس خارج کی۔ رباب اور عافیہ بیگم دونوں نے انہیں افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آپ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا بابا، کاش آپ نے وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ ہاشم خان کی امی کا بتایا آپ نے؟ کہاں ہے وہ؟ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ رباب نے پوچھا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بس اسے ایک ہسپتال منتقل کیا تھا اور وہ وہیں پر ہی دم توڑ گئی تھی، ظہیر صاحب نے کہا تو رباب کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں امڑ کر آئی تھیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بابا، آپ نے بہت غلط کیا۔ آپ نے ایک یتیم کا مال کھایا ہے، اور یتیموں کا مال کھانے والے سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ ہاشم خان ہمیں نہیں چھوڑے گا، اور بالفرض اس نے آپ کو چھوڑ بھی دیا تو آپ آخرت میں خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کا دل نہیں کانپا ایک یتیم کو بے گھر کرتے ہوئے، اس کے گھر، پیسے، جائیداد پر قبضہ کرتے ہوئے؟ رباب پہلے دکھ سے کہتے آخر میں پھٹ پڑی تھی۔ رباب بیٹا، تمہیں ہاشم خان کی پریشانی ہے نا؟ میں جانتی ہوں تم اس سے خوفزدہ ہو، تمہیں اس سے ڈر لگ رہا ہے، مگر مجھ پر یقین رکھو، ہم راتوں رات یہ گھر اور یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں نے ہم سب کی فلائٹس کی ٹکٹس بک کروا لی ہیں، اب ہاشم خان ہمیں نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ ظہیر صاحب نے کہا تو رباب نے افسوس سے انہیں دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ باز نہیں آئے، بجائے اپنی غلطیاں قبول کر کے معافی مانگے آپ یہاں سے بھاگنے کی تیاریوں میں ہیں۔ مجھے تو آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، رباب نے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے کمرے کی کنڈی لگائی اور وہیں دروازے کے ساتھ نیچے ٹیک لگا کر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے آئیڈیل بابا کا یہ روپ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کافی دیر تک رو رو کر اپنا دل ہلکا کرتی رہی تھی۔ رباب، دروازہ کھولو، میں یہاں سے جانا ہے۔ یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے، میں اپنی ساری غلطیوں کو مانتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے جو کیا بہت غلط کیا، مجھے احساس ہے، میں معافی بھی مانگ لوں گا، مگر ابھی ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، نہیں تو ہاشم خان ہمیں برباد کر دے گا، وہ کچھ نہیں چھوڑے گا ہمارے پاس۔ ظہیر صاحب اس کے دروازے پر آتے اس کا دروازہ بجا کر بولے تھے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، آپ کو جانے تو چلے جائیں، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں پلیز۔ رباب روتے روتے چیخی تھی، رباب بیوقوف مت بنو، یہ ضد کرنے کا وقت نہیں ہے، دروازہ کھولو، فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے۔ ظہیر صاحب نے بھی غصے سے کہا تھا، میں نے کہا نا مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے اکیلا چھوڑ دے، اب اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ رباب نے اسی طرح چیختے ہوئے کہا تھا، تم یہ بہت غلط کر رہی ہو رباب، بہت غلط کر رہی ہو تم، وہ ہاشم خان ہے، وہ تمہیں برباد کر دے گا۔ ظہیر صاحب نے ہاشم خان کا جنون یاد کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے سب کچھ منظور ہے، لیکن میں یہاں سے بھاگ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ رباب نے کہا تھا اور دروازے کے پاس سے اٹھ کر واش روم چلی گئی تھی۔ ظہیر صاحب کچھ دیر تک اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے تھے اور پھر مایوس ہو کر نیچے لاؤنج میں آ بیٹھے تھے۔ وہ اس وقت بالکل اکیلے تھے، عافیہ بیگم ان سے ناراض ہو کر اپنے کمرے میں بند تھی اور رباب اپنے کمرے میں۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے گزرے وقت پر افسوس کرنے لگے تھے کہ کاش کہ انہوں نے یہ سب نہ کیا ہوتا۔ اگلے روز ہاشم خان پولیس کو ساتھ لیے ان کے گھر آن پہنچا تھا۔
ہاشم بیٹا پلیز مجھے معاف کر دو، میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتا ہوں، تم کہو تو تمہارے پیر بھی پکڑ لوں گا، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں پیسے کی ہوس اور لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، میں بھول گیا تھا کہ ہر برائی کا کوئی نہ کوئی انجام ہوتا ہے، میں اپنی انجام سے غافل ہو گیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز ہاشم، میں تمہارے باپ کا جگری دوست تھا، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں، پلیز کچھ تو خیال کرو میرا۔ پولیس کو دیکھتے ہی ظہیر صاحب نے ہاشم خان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ ہاشم خان کی منتیں ترلے کرنے لگے تھے کہ کسی طرح ان کی پولیس سے جان چھوٹ جائے۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا سو کیا، میں اپنے اوپر ہوا تمہارا ہر ظلم معاف بھی کر دوں گا، لیکن تم نے جو میری ماں کے ساتھ کیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا اور نہ ہی کبھی معاف کروں گا۔ تم نے پیسہ جائیداد سب لے تو لیا، کم سے کم میری ماں کا کسی اچھے ہسپتال میں علاج تو کروا دیتے، اسے یوں سڑک کے کنارے بنے سرکاری ہسپتال میں لاوارثوں کی طرح سسک سسک کر مرنے کے لیے تو نہ چھوڑتے۔ انسان بلی بھی بلاتا ہے اور نہ اس کی بیماری پر بھی اسے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے تاکہ اس کا اچھا علاج ہو سکے۔ اور تم نے کیا کیا؟ تم نے میری ماں کے ساتھ بدتر سلوک کیا، تم نے جان بوجھ کر میری ماں کا علاج نہیں کروایا کیونکہ تمہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ ٹھیک نہ ہو جائے اور تم سے یہ شان و شوکت چھین نہ لی جائے۔ بولو اب تمہاری معافی مانگنے سے کیا میری ماں زندہ واپس ہو جائے گی؟ بولو جواب دو۔ ہاشم خان ضبط کی منزلوں کو چھوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ظہیر خان کی جان لے لے۔ انسپیکٹر اسے لے جائے یہاں سے، ہاشم خان نے انسپیکٹر سے کہا تو وہ لوگ ظہیر صاحب کو لیے وہاں سے جانے لگے تھے۔ رباب، عافیہ، ہاشم، رباب کو روکو ہاشم، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو پلیز۔ ظہیر صاحب ان سب کو دیکھ کر بولے تھے لیکن وہ تینوں کچھ نہ بولے۔ پولیس والے ظہیر صاحب کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم اس سب سے انجان تھے، اگر ہمیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم ہوتا تو ہم کبھی تمہارے ساتھ یہ زیادتیاں نہ ہونے دیتے۔ عافیہ بیگم ہاشم خان کے سامنے آتی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی تو ہاشم خان نے تیزی سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر نیچے کیا تھا۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، آپ اور رباب میری گناہ گار نہیں ہے، جو میرا گناہ گار تھا اس کو سزا مل چکی ہے۔ ہاشم خان نے ان کے ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا تھا تم بہت اچھے ہو بیٹا، اللہ تمہیں لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ عافیہ بیگم نے اس کا ماتھا چومتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ جواباً ہاشم خان کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئی تھی۔ آپ جانتی ہیں انم چچی، یعنی کہ رباب کی سگی امی بھی مجھے یہی کہتی تھی اور مجھے یوں ہی دعائیں دیتی تھی۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا مگر مجھے آج تک ان کا لفظ محسوس ہوتا ہے۔ ہاشم خان نے نم لہجے میں کہا تو اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ آپ میری امی کو جانتے تھے؟ رباب نے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ بہت اچھی تھی، بالکل تمہاری امی اس کی جیسی، اگر آج وہ زندہ ہوتی تو یہ سب ہوتا ہی نہ۔ ہاشم خان نے کہا تھا۔ چند لمحے ان سب کے درمیان سکوت چھایا رہا تھا، پھر عافیہ بیگم کی آواز نے ہی اس خاموشی کو توڑا تھا۔ ہاشم بیٹا پھر کب آ رہے ہو اپنے گھر میں واپس؟ عافیہ بیگم نے پوچھا تھا۔ بہت جلدی آنٹی، فی الحال تو میں یہ بتانے آیا ہوں کہ کل ہمارا ولیمہ ہے۔ جب سے میرے دوستوں اور میرے سرکل میں معلوم ہوا ہے کہ میں نکاح کر چکا ہوں تو تب سے وہ لوگ بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے کہ میں ولیمہ کب کھلا رہا ہوں، تو میں نے سوچا ہے کہ انہیں کل ہی ولیمہ کھلا دوں، اس طرح ان کے منہ بھی بند ہو جائیں گے اور ہماری شادی میں آفیشلی اناؤنس ہو جائے گی۔ ہاشم خان نے تفصیلیں بتاتے ہوئے آخر میں ان دونوں کی طرف دیکھتے ان دونوں کی تائید چاہی تھی۔ تمہاری بات صحیح ہے بیٹا، مگر یہ رخصتی سے پہلے ولیمہ، اور میں کہہ رہی تھی کہ اگر تمہیں اچھا لگے تو ہم نکاح تازہ کر لیتے ہیں، وہ بچپن کا نکاح تھا، بھلے ہی تمہیں یاد ہو، مگر مجھے نہیں لگتا کہ رباب کو اس کی کوئی دھندلی جھلک بھی یاد ہوگی، اس لیے میں چاہتی ہوں تم دونوں کا نکاح پورے ہوش و حواس میں دوبارہ کرایا جائے۔ عافیہ بیگم نے کہا تو ہاشم خان نے رباب کو دیکھتے آنکھ ماری تھی۔ رباب سٹ پٹاتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ رباب تم نے آنٹی کو بتایا نہیں کیا؟ ہاشم خان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کیا بتانا تھا مجھے اس نے؟ عافیہ بیگم نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا۔ یہی کہ ہم دونوں نکاح تازہ کر چکے، کل یہ میرے ساتھ ہی تھی اس لیے دیر سے آئی تھی۔ ہاشم خان نے کہا تو عافیہ بیگم نے بے یقینی سے رباب کی طرف دیکھا تھا۔ رباب تم نے اتنا بڑا کام مجھ سے پوچھے بغیر اور مجھے بتائے بغیر کر لیا؟ عافیہ بیگم نے رباب سے پوچھا تو رباب نے شکوہ کنہ نظروں سے ہاشم خان کی طرف دیکھا تھا۔ اسے کیا گھور رہی ہو؟ میں نے تم سے پوچھا ہے، عافیہ بیگم نے کہا۔ مجھ سے نہ پوچھیں، آپ اپنے داماد سے ہی پوچھیں، انہوں نے ہی مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے، انہوں نے ہی مجھے مجبور کیا کہ میں ان سے نکاح کر لوں، پوچھیں انہیں۔ رباب نے منہ بناتے ہوئے کہا تو ہاشم خان کا قہقہہ بلند ہوا تھا۔ سوری بیوی، مجھے نہیں معلوم تھا تمہیں اتنا برا لگ جائے گا، میں تو بس تمہارے باپ کی وجہ سے انسیکیور تھا، اس لیے یہ سب کرنا پڑا، ہاشم خان نے کہا اور تھکے تھکے لہجے میں کہا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
کون لے گیا ہے اسے؟ آپ ایسے کسی کے ساتھ کیسے بھیج سکتی ہیں؟ ہاشم خان رباب کو لینے پارلر پر آیا تھا۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ وہ 4 گھنٹے پہلے ہی رباب کو تیار ہونے کے لیے پارلر پر چھوڑ کر گیا تھا، اور اب جب لینے آیا تو پارلر والی نے کہا کہ وہ تو پہلے ہی جا چکی تھی۔ سر، ہمیں نہیں معلوم، وہ کوئی 23-24 سال کا لڑکا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے ہی اسے میم کو لینے بھیجا ہے، تو ہم نے میم کو بھیج دیا۔ پارلر والی نے پریشانی سے کہا تھا۔ اور تمہاری میم وہ اندھی تھی کیا؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کسی کے ساتھ جا رہی ہیں؟ ہاشم خان مزید بھڑکا تھا۔ سر، ان کے منہ پر تو گھونگھٹ تھا، ہم نے ہی انہیں جا کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ پارلر والی نے کہا تو ہاشم نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا تھا۔ اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا نا تو میں تم سب لوگوں کو آنکھ لگا دوں گا۔ ہاشم خان نے کہا تھا، سر آپ فوٹیج دیکھ لیں۔ پارلر والی نے کہا تو وہ فوٹیج دیکھنے ہی والا تھا جب اس کے فون پر ان نون نمبر سے کال آئی۔ اس نے کال پک کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ ہیلو؟ ہاشم خان نے کہا، ہیلو، اگر اپنی بیوی کے سلامتی چاہتے ہو تو 10 لاکھ روپے لے کر لوکیشن پر آ جاؤ۔ سامنے والے نے کہا تھا، تم ہو کون گھٹیا انسان؟ اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاشم خان نے غصے سے غراتے ہوئے کہا تھا، تم نے جو کرنا ہے کر لو، مگر یاد رکھنا تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے۔ اگر 1 گھنٹے میں تم نہیں پہنچے تو تمہارے پاس تمہاری بیوی کی لاش ہی آئے گی۔ مقابل نے کہتے کال کاٹ دی تھی۔ ہاشم خان نے فون آن کرتے لوکیشن دیکھی اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوا تھا۔ دیکھا میں نے کیسا چھکا لگایا ہے؟ اب ایک تیر سے 2 شکار ہوں گے۔ اس حسن کا مزہ بھی چکھیں گے اور اس کے شوہر سے قیمت بھی وصول کریں گے۔ ویسے دیکھے تو بازار میں قیمت وہ دیتا ہے جو عزت لوٹتا ہے، لیکن ہم نے تو بازاری اور بازی ہی مار لی، عزت بھی ان کی اور قیمت بھی ان کی۔ وہ 4 لڑکے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا، چلو جلدی کرو، کام شروع کرو۔ تم نے اس کے شوہر کو 1 گھنٹے کا وقت دے دیا ہے، 1 گھنٹہ میں تو میرا کام بھی نہیں ہوگا، تم سب کس وقت کرو گے؟ ایک لڑکا رباب کی طرف جاتے ہوئے بولا جو بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ 1 گھنٹے میں یہاں آئے گا اور ہم 1 گھنٹے سے پہلے یہاں سے نئی لوکیشن پر چلے جائیں گے، بتاؤ کیسا لگا؟ دوسرے لڑکے نے کہا تو وہ سارے مکرو قہقہے لگا کر ہنس پڑے۔ ایک لڑکا رباب کی طرف گیا اور اس کے دوپٹے پر ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ جبھی فضا میں ٹائروں کی چڑچڑانے کی آواز دور تک گونجی تھی۔ ابے یہ کون آ گیا؟ اس لڑکے نے بدمزہ ہو کر کہا تھا۔ تبھی ہاشم خان گاڑی سے اتر کر نیچے آیا۔ اسے دیکھ کر ان سب کی سیٹی گم ہوئی تھی۔ تم لوگ یہ سب تم لوگوں نے کیا ہے؟ ہاشم خان نے لڑکوں کو دیکھ کر بولا۔ یہ وہی یونیورسٹی کے لڑکے تھے جن سے اس روز ہوٹل میں ہاشم خان کی من بھیڑ ہوئی تھی۔ ہاں، میں نے کہا تھا نا کہ میں اس تھپڑ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اب یہاں سے نہ تم زندہ جاگے اور نہ ہی تمہاری بیوی۔ اس لڑکے نے ہاشم خان کے سامنے آ کر کہا جس لڑکے کو ہاشم خان نے تھپڑ مارا تھا۔ ہاشم خان نام ہے میرا۔ مجھے مارنے کی خواہش بہت لوگوں کی رہی ہوگی، مگر افسوس آج تک کوئی بھی اس خواہش کو پورا نہ کر سکا۔ تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو۔ ہاشم خان نے ان لڑکوں کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ لڑکے گھبرا سے گئے تھے، ان کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ ہاشم خان کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ لوگ پہلی مرتبہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ وہ شکل سے اناڑی نظر آ رہے تھے۔ مارو اسے مارو، دیکھ کیا رہے ہو؟ ایک نے چلاتے ہوئے کہا تو وہ سب اکٹھے ہو کر ہاشم خان پر حملہ کے لیے آئے تھے۔ ہاشم خان نے ایک ایک کر کے ان چاروں کو دھول چٹا دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ زمین پر پڑے بری طرح کرہا رہے تھے۔ ہاشم خان نے بٹوے سے کچھ پیسے نکالے اور اس لڑکی کے پاس آیا تھا۔ یہ پیسے رکھو، اپنی مرہم پٹی کروا لینا۔ جرم کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، تم لوگ پڑھے لکھے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو، نہ کہ بگاڑنے کی، ہاشم خان نے کہا تھا اور پھر رباب کی طرف آیا جو اب بے ہوش اور ہوش میں آ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاشم خان نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور اس سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، یہ سب؟ رباب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس برا خواہ سمجھ کر بھول جاؤ، ہاشم خان نے کہا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ چلو اب جائیں، وہاں سے ہم ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاشم خان نے کہا تو رباب اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے جلدی سے لے کر ہال میں پہنچا تھا۔ سب لوگ انہی کے منتظر تھے۔ وہ ایک ساتھ اتر کر اندر داخل ہوئے تو سب کی نظریں ان پر جم گئی تھیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت حسین لگ رہے تھے، دونوں ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ سب لوگ انہیں ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تم دونوں کو نظر بد سے بچائے، تم دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے ہو۔ عافیہ بیگم ان کے قریب آئی اور ان کے سر سے کئی نوٹ وار کر کے پھینکے تھے، پھر انہوں نے باری باری ان کا ماتھا چوما تھا۔ رباب اس کی ہمراہی میں چلتی اسٹیج تک آئی تھی۔ ہاشم خان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ ان کا فنکشن شاندار تھا، سب لوگ ان کی تعریفیں کر رہے تھے۔ آخری فنکشن بخیریت و عافیت سے اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ مہمانوں کے روانہ ہونے کے بعد وہ لوگ بھی گھر آئے تھے۔ ہاشم خان نے پورے گھر کو جنت کی طرح سجا دیا تھا۔
انٹرنس سے لے کر کمرے تک سرخ پتیوں کی راہداری بنائی گئی تھی۔ رباب ان پھولوں پر چلتی اپنے کمرے تک آئی تھی۔ کمرے کا منظر اور بھی دل فریب تھا۔ اس نے ستائشی نظروں سے کمرے کو دیکھا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تو ہاشم خان اس کے ہاتھ پکڑتے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے تم، بہت حسین، اتنی حسین کہ میرا دل کر رہا ہے کہ مسلسل تمہیں دیکھتا رہوں۔ ہاشم خان نے خمار زدہ لہجے میں کہا تو رباب جھیپ سی گئی۔ ویٹ اے سیکنڈ، میں تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ ہاشم خان نے کچھ یاد آنے پر اٹھ کر پوچھا تھا۔ اس وقت؟ رباب نے حیرت سے کہا، ہاں ابھی جانا ضروری ہے۔ ہاشم خان نے کہا تو رباب بیڈ سے اتر کے اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ آخر کچھ بتائیں تو صحیح، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ رباب نے کوئی تیسری مرتبہ پوچھا تھا۔ تھوڑا ویٹ کرو بیوی، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، ہاشم خان نے کہا، اور پھر ایک موڑ کاٹتی گاڑی ایک بڑی سی چمچماتی عالیشان عمارت کے سامنے روکی تھی۔ چلو آؤ۔ ہاشم خان نیچے اتر کر اس کی طرف آیا اور گیٹ کھولتے اس کے سامنے ہاتھ آگے کیا۔ رباب نیچے اتر کر آئی۔ ہاشم خان نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس کے ہاتھ کینچی دیتے اسے آگے لایا اور اس سے ریبن کٹوایا تھا۔ جیسے ہی ریبن کٹا، ہاشم نے اس کی آنکھوں سے پٹی کھول دی۔ اسی وقت فضا پٹاخوں کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آتش بازی ہوئی تھی۔ رباب نے عمارت کے اوپر کندا نام دیکھا تھا، رباب کچن اینڈ ریسٹورانٹ۔ رباب نے بے یقینی سے ہاشم خان کی طرف دیکھا اور پھر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ یہ تو اس کا برسوں کا خواب تھا، مگر شارٹ سرکٹ میں اس کے ڈاکیومنٹس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈگریاں بھی جل گئی تھیں، جس سے اب وہ اپنا خواب پورا نہیں کر پائی تھی، مگر اب وہ خوش تھی۔ آج اس کا خواب پورا ہو گیا تھا۔